بات یہ ہے کہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے فضیلت مآب بشپ ڈاکٹر جوزف کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یاد رکھیں کہ میں نے آج تک نوجوانوں سے کبھی خطاب نہیں کیا. اس کی وجہ کہ مجھے فادر سرفراز کی طرح زیادہ اکیڈمی نہیں آتی، میں تو چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے والا بندہ ہوں. تو میں نے یہ کہنا ہے کہ بشپ جی میں نوجوانوں سے زیادہ میں آپ کی محبت کے لیے یہاں پہ آیا ہوں کہ بشپ جی نے مجھے پہلے بھی 2 دفعہ بلایا، لیکن میں کہتا اچھا بشپ جی آؤں گا، تو اس دفعہ میں نے سوچا میں نے اسلام کرنے جاتا ہوں. اور ہمارا جو موضوع ہے، آپ ذرا موضوع پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے، اونچی آواز میں پڑھنا، میں اٹھاتا ہوں سبھی کو آپ کو. کیا لکھا ہے؟ مزے سے پڑھیں. نوجوان ہو کہ نوجوان جو ہیں عصر حاضرہ کے تقاضے کیا ہیں، موجودہ دور کے تقاضے کیا ہیں، اور نوجوان جو اس میں اپنا کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں. اور میں نے چند جو باتیں کرنی ہیں. یاد رکھیں کہ عالمی جو یوم نوجوان منایا گیا ہے، اس میں پاپا اعظم نے جو مرکزی آیت رکھی تھی وہ رکھی تھی کہ مریم اٹھ کر جلدی سے کوستان میں یہودا کے ایک شہر کو گئی. آپ اٹھے ہیں، بشپ جی نے بہت ہی مفصل شاندار پیغام دیا آپ کو، کلام پاک کی روشنی میں انہوں نے بڑے اچھے ارشادات فرمائے. بعد میں فادر صابر نے آپ کے خون کو گرمایا، اور فادر سرفراز نے بہت خوبصورت انداز سے کہا کہ آپ نے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے، اور ابھی ہم آگے ہیں کہ موجودہ دور کے تقاضوں میں. یاد رکھیں خواتین و حضرات، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوان عصر حاضرہ کے تقاضے کے حوالے سے یہ دور کا محبوب موضوع رہا ہے. اس پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں. میرا خوشگوار فریضہ ہے کہ میں فضیلت مآب آج بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کا شکریہ ادا کروں، جنہوں نے ڈائسس کے نوجوانوں کی ہتھیلیوں پر سورج، چاند، ستارے اگانے کی خواہش پال رکھی ہے، اور آپ نے ستاروں پر چمن ڈالنے کے خواب دیکھ رکھے ہیں، اور یہ قابل دید ہے. میں نے بشپ جی کو پرکھا ہے، بشپ جی کو جانا ہے، اور میں کافی سالوں سے انہیں جانتا ہوں. یاد رکھیں کہ فن و موسیقی کا میدان ہو، یاد و اداب کی محفل، وہ مقابلے کا امتحان ہو یا کھیل کا میدان، وہ میڈیا کی باریکیاں ہو یا ایمان کی شہادتیں، وہ فوج پاکستان کی پرخار سرحدیں ہوں یا سیاست کے ایوانوں کی راہداریاں، ہر میدان میں بشپ جی نے نمایاں کارنامہ سر انجام دیا. اس سے اچھا قائد آپ کو مل نہیں سکتا. جلدی میں نے بٹھا دی نا، میں نے ادھر چلے جانا. یاد رکھیں یہ سچائی عالمگیر ہے کہ فضیلت مآب، یہ تو میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، فادر سرفراز نے بچے سے لے کر گھروں تک، اور آپ کو گھروں کی جو کالونی بشپ نے بنائی چکری اور دوسری جگہ پہ چکوال میں، آپ کو سارے کارنامے بتائے ہیں. اور انہی کارناموں کی روشنی میں یہ کہوں گا کہ فضیلت مآب ہماری قوم کا فخر ہے، ہماری قوم کے ہیرو ہیں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ پاکستان کیتھولک بشپ کانفرنس کے صدر آج بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد تعمیری، ویژنری سوچ اور قیادت کے حامی ہیں. آپ پاکستان کے موجودہ حالات، سیاسی پس منظر، سماجی اور معاشرتی مسائل سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ ان کے حل کا ادراک بھی رکھتے ہیں. آپ ہمیشہ نوجوانوں کی شخصی یا ذاتی پرسنل یا پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے خواہاں اور کوشاں رہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے بہت سارے عملی اقدامات کیے ہیں، تاریخی اور قابل ذکر ہیں. اور میں آپ کی سوچ اور وسیع النظری کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور یاد رکھیں کہ بشپ جی نے کرسچن گورنمنٹ آفیسر کو یکجا کیا ہے، نوجوانوں کے لیے CSS کے امتحان کی تیاری کروائی ہے، داخلے کے پروگرام کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں، نوجوانوں کی انٹرنشپ، ہاسٹل کا قیام، پرنسپل سابقہ کی تعلیم و تربیت، خاندانوں کی تربیت. اور یاد رکھیں کہ فادر جی نے بتایا تھا کہ کون کہتا ہے کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے. بشپ جی مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے 1 کروڑ روپیہ نوجوانوں کی تعلیم کے لیے مخصوص کیا، انہیں دے دیا ہے. اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں بشپ جی؟ اور بشپ تشریف
کامیاب کے لیے، جنہوں نے جو بھی اس میں حصہ ڈالا ہے تمام معاملین کے لیے، بولو خدا یسوع مسیح کے نام کی، مقدسہ مریم کے نام کی۔ اور میں نے کہنا ہے راول پنڈی اسلام آباد ڈائیسی صاحب نے کہنا زندہ باد، اگر آپ کی آواز نہ آئی تو میری طرف سے آپ جا سکتی ہیں۔ بولو راول پنڈی اسلام آباد ڈائیسی کے نام کی۔ ابھی میں نے کہنا بشپ جوزف مرشد آپ نے کہنا زندہ ہے، بھرپور تعلیم کے ساتھ بشپ جوزف مرشد، مزہ نہیں آ رہا بیچارہ سویر سے بیٹھے، بشپ جوزف مرشد، آپ کیا ڈھپڑا کرے بھرپور تعلیم کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ میں نے بیٹھنے کے لیے کہا ہے، مجھے اچھا لگا ہے بیٹا، مجھے اچھا لگا ہے، چنگا لگ رہا ہے، چنگا لگ رہا ہے، ویری گڈ۔ بشری چھوٹی بچی نال دی بچی نو ہاتھ مار کے آئی چنگا لگن ڈیا، چنگا لگن ڈیا، تو جو کہتا مطلب کوئی نہ کوئی شاید چنگی لگی نا۔ پیارے نوجوانوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیں کہ میں مبارکباد دیتا ہوں بشپ جی کو، اور اس کے ساتھ ہی نوجوان ہوتا کون ہے۔ جتنی بھی باتیں ہم نے کی ہیں کہ نوجوان ہوتا کون ہے، میں صرف ساری باتوں کو چھوڑ دیتا ہوں جس کے لغوی معنی ہے ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکی سے ہیں جو بلوغت کے دورانیہ میں فیصلہ کرنے، انتخاب کرنے اور دیگر صحت مند سرگرمیاں کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور اردو لغت کے مطابق ایسا نوعمر جس کی جوانی کا آغاز ہوا ہو، اور زبور نویس کے مطابق جوان سے مراد گویا جوان ہی کی مانند ہے، جو حق تعالیٰ کی پناہ میں رہتا ہے، جو شیر ببر اور افی کو لتاڑتا ہے، اژدہا کو پامال کرتا ہے، اور جو عقاب کی مانند اثر نوجوان ہوتا ہے۔ اور مقدس پولس رسول تیموتھیوس کے پہلے خط میں رقم دراز ہے کہ کوئی، یاد رکھیں کہ ہم نوجوانوں کے لیے پولس رسول فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو طرز کلام، چال چلن اور محبت اور پاکیزگی میں مومنوں کے لیے نمونہ بن۔ خدا آج کے نوجوانوں کو مثالی قائد بننے کے لیے بلاتا ہے، اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ نوجوان خود کو سمجھے اور اپنے بلاوے کو پہچانے کہ آپ کو یہاں پہ کیوں بلایا گیا ہے۔ یہاں پہ آپ کا کوئی ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا، آپ کو کیوں بلایا گیا ہے۔ اور یاد رکھیں غیرت مند وہی ہوتے ہیں، یہ ذرا کس کو نظر آ رہا ہے شعر، کون کون دیکھ سکتے، شعر پڑھ سکتے ہیں آپ؟ پڑھیں ذرا کیا لکھا ہے۔ یاد رکھیں وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا بے داغ ضرب ہے تاریخ، کہ یہ نوجوان ہے۔ اور یاد رکھیں قانون فطرت ہے کہ کائنات میں نشو و نما کا عمل جاری ہے۔ آج کا پودا کل کا تنا اور درخت ہے، آج کا بچہ جو فالجی ماں کی پیٹ میں دکھا رہے تھے، آج کا بچہ کل کا نوجوان ہوگا، آج کا خواب کل کی تعبیر ہوگا، آج کا سوال کل کا جواب ہوگا، آج کا مسئلہ کل کا حل ہوگا، آج کا نوجوان کل کا قائد ہوگا۔ اور یاد رکھیں پیارے نوجوانوں، یاد رکھیں کہ جو نوجوان ہے جو زلزلوں میں مسکرائے، آزمائشوں کے طوفانوں پر چھا جائے، آفتوں کی زد سے گلشن کو بچائے اور تاریکیاں مٹائے، ساز زندگی سے نغمہ سنائے، عزم نو سے نئی دنیا بسائے، نوجوان وہ ہے جس کی زندگی عقل و روشنی ہو، لالائے آفتاب کی آب و تاب ہو، چشمے بینا کی مراج ہو، اور جو خود تڑپے اور دوسروں کو بھی تڑپائے۔ نوجوان وہ ہے جو مضطرب ہے، جو کچھ کرنا چاہتا ہے، جو کچھ دکھانا چاہتا ہے، اور جو مستقبل کے عظیم خواب دیکھتا ہے۔ اور یاد رکھیں جن کی ہمتوں میں فولاد ہو، جن کے
ارادوں میں ولولہ ہو. اور عصر حاضر میں وہ فرانسس کا جوان وہ ہے جو صاحب بشارت ہو کہ آپ نے بشارت دینی ہے, آپ نے خوشخبری دینی ہے, آپ نے دوسروں کو بتانا ہے کہ کیوں آج کے دن آپ کو یہاں پہ بلایا گیا. اور یاد رکھیں نوجوان وہ ہے حق گوئی جس کا شیوا, آپ کے لیے نوجوان حق گوئی جس کا شیوا, ضمیر جس کا نہ بکنے والا ہو. میں زندہ لاشوں کے جمگٹے میں کوئی ایسا شباب دیکھوں کہ ہم آپ میں نوجوان دیکھنا چاہتے ہیں. اور پیارے نوجوانوں, پاپ اعظم فرماتے ہیں, اور آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ نوجوان خدا کا چہرہ ہے. اور آپ ذرا دیکھیں کہ آپ کے چہرے لگ رہے ہیں کہ آپ خدا کا چہرہ ہے. انہیں نا کوئی انتظار آ گیا ایسا کہ چہرہ جو ہوتا ہے اس سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنا خدا کی محبت میں مغرق ہے, کتنا وہ ڈوبا ہوا, کتنا وہ اپنے آپ کو آگے لے کے آ رہا ہے کہ وہ خدا کا چہرہ ہے. اور وہ بتاتے ہیں کہ مسیح جو نوجوان ہیں ان کی زندگی کا مرکز و محور و مرکز خداوند یسوع مسیح ہے, اور مسیح نوجوان خدا کا چہرہ ہے. اور یہ اسی وقت بن سکتے ہیں جب اپنے کاموں سے ہم انجیل کا پرچار کرتے ہیں, جب ہم اپنے کاموں سے گواہی دیتے ہیں. کہ یہ نہیں کہ گھر میں رہتے ہوئے جس کا فادر فرانسس نے تذکرہ کیا تھا, بعد میں فادر سرفراز نے بھی تذکرہ کیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ گھر میں رہتے ہوئے سلیپ جہاں پہن کے گھومے اور بڑی بڑی سلیپ گھوم رہے ہیں جی, اور ساتھ منہ میں پان رکھا ہوا گھوم رہے ہیں. جب ہم کرسچن ہیں اور یہی اپنے گھر سے باہر نکلیں تو ایسا سے آپ کی سلیپ اندر چلی جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ مسیحی نوجوان ہیں جو حالات سے ڈر جائے, جو گھبرا جائے. ایسا نوجوان ہو نہیں سکتا. اور نوجوان جو ہے یاد رکھیں کہ یسوع مسیح کی تصویر ہمارے سامنے ہے, اور یہ خوبصورت چہرہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. اور اگر یہ چہرہ ہمارے دلوں میں ہے تو ہم یسوع بن کر زمین پر گھومیں گے. اگر یسوع بن کر زمین پر گھومیں گے تو ہم دوسروں کے آنسو پوچھیں گے, اور جب ہم دوسروں کے آنسو پوچھیں گے تو یاد رکھیں کہ آپ میں سے کوئی بھی دکھی نظر نہیں آتا ہوگا, بلکہ وہ آپ کے ساتھ ہوگا. جس کا مطلب ہی کیا ہے, ماننے والا ہے خدا ہمارے, کہ خدا آپ کے ساتھ ہے, نوجوانوں کے ساتھ ہے. اور ہم نے پاکمہ کلیسیا ہماری ڈائسس کے چھپانے والا فضیلت مآب جوزف ارشد صاحب, آپ پاکمہ کلیسیا آپ نوجوانوں پر فخر محسوس کرتی ہے جو کلیسیا کی ایمانی اور روحانی سرگرمیوں میں پیش ہے. کیونکہ وہ فرانسس فرماتے ہیں کہ یسوع ہمیشہ سے نوجوان ہے, اور نوجوان وہی رہتا ہے ہمیشہ سے جس کا دل جوان ہوتا ہے, جس کے ارادے جوان ہوتے ہیں, جس کی سوچ پختہ ہوتی ہے, اور جو کچھ کرنا چاہتا ہے, جو آگے بڑھنا چاہتا ہے. اور یاد رکھیں کہ ہمارے علاقے میں ایک نوجوان نے فیصل آباد بورڈ کو ٹاپ کیا. تو میں نے اس سے پوچھا, میں اس کے گھر سے ملنے کے لیے گیا, تو میں نے کہا بیٹا آپ نے ٹاپ کیا ہے, کیسے ٹاپ کیا ہے آپ نے میٹرک میں, آپ کی سوچ ہوگی. کہنے لگا فادر جی میں 22 گھنٹے دن اور رات پڑھتا ہوں, صرف 2 گھنٹے سوتا ہوں, اور آپ میرا گھر 22 گھنٹے سوتے ہیں, 2 گھنٹے پڑھتے ہیں. کہ آگے بڑھنے کے لیے, یسوع کا چہرہ بننے کے لیے, کچھ کردار ادا کرنے کے بشپ جی آپ کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں, آپ کے لیے راستے کھول رہے ہیں, اور اگر وہ آپ کو موقع فراہم کر رہے ہیں تو بیٹا آپ نے بھی آگے بڑھنا ہے. اور یاد رکھیں کہ آپ نے بھی یسوع کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اور اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو یاد رکھیں کہ نوجوانوں کے پاس طاقت ہے. بشپ جی بے شک خود نوجوان ہے, لیکن ڈائسس کے باپ ہیں, بزرگ ہیں, کہ نوجوانوں کے پاس طاقت ہے, بزرگوں کے پاس تجربہ ہے. اور اگر یہ دونوں مل جائیں آپس میں تو انقلاب برپا کر سکتے ہیں. کہ بشپ جی اور آپ مل جائیں تو آپ کی ڈائسس دنیا میں جانی جائے گی کہ واہ کیا ملا اور کیا نوجوان ملے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کے پاس طاقت ہے اور بزرگوں کے پاس تجربہ ہے,
برداشت ہوتا ہے. نوجوان پر جوش ہوتے ہیں, ان کے حوصلے جواں ہوتے ہیں, وہ اپنے مصمم ارادے جدید مہارتوں سے مشکل کام کو بھی آسان طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں. نوجوان ایک تحریک کا نام ہے جو نئی سوچوں کی منازل طے کرنے کی جرات رکھتا ہے. جوانی یاد رکھیں نوجوانوں, آج ابھی آپ کی بھوک اڑ جانی چاہیے دیکھنے آپ کے لیے کہ یاد رکھیں کہ نوجوانوں, جوانی ایک طاقت ہے, جوانی ایک انرجی ہے, جوانی ایک جذبہ ہے, جوانی ایک جوش ہے, جوانی جستجو کا نام ہے. اور جس نے اپنی سوچ سے انقلاب برپا کیا, یہ کہنا بجا ہوگا کہ ہمارے نوجوان ترقی کے ضامن ہیں کیونکہ وہ بے چین ہیں, بے قرار ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں. نوجوان کسی بھی معاشرے کا باصلاحیت حصہ ہوتے ہیں. وہ توانائی, جوش, جذبے اور تخلیقی صلاحیتوں کی نمائندگی کرتے ہیں. اور ماضی سے لے کر زمانہ حاضر تک دیکھا جائے تو ماشاء نوجوان قیادت نے ہمیشہ جدت پسندی اور ترقی کی ضمانت دی ہے. اور میں سمجھتا جو باتیں میں نے کہی ہیں اس کا سارا کا سارا عکس میں بشپ جی کی زندگی میں دیکھ سکتا ہوں. آپ کو بھرپور تعلیم کے قائم کے بارے یاد رکھیں, نوجوان ہمارا فخر ہے, نوجوان ہمارے کل کے معمار ہیں, نوجوان ہمارا دایاں بازو ہے, بشپ جی کا دایاں بازو ہے, نوجوان ہمارا فخر اور غرور ہے. اور یاد رکھیں کہ فخر اور غرور ہے, اور اگر غرور کو غلط کام کرا تو فخر ہو سکتا ہے, آپ کے کام میں ہو سکتا ہے. تو آپ ہمارا غرور اور فخر ہے, اور اگر آپ ہمارا غرور اور فخر ہے تو یاد رکھیں کہ آپ ہماری امید کے لیے نئی کرن ہیں, آپ نئی صبح کا ستارہ ہیں. ہمارے نوجوان رات کی تاریکی میں چمکنے والے مہتاب اور سر کا سندیشہ دینے والے آفتاب اور 7 رنگوں میں سجے قوس قزح کی مانند امید, امن اور سلامتی کے نشان ہیں. نوجوان ایسے ناڈر اور بہادر سپاہی ہیں جو سر پر کفن باندھے 24 گھنٹے وطن کی سرحدوں پر کھڑے پہرا دے رہے ہیں. ہمارے نوجوان امیدوں کے نقیب ہیں, نوجوان فاختہ کی مانند گھر گھر کوچے نگر میں امن سلامتی محبت بھائی چارہ رحمانگی کے پیغام سنانے والے پیغام رساں ہیں. ہمارے نوجوان ہمارے مستقبل کے پاسبان اور رہنما ہیں. ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہمارے مستقبل کی تقدیر ہے, اور ہمارے نوجوان ہمارا چہرہ ہو رہا ہے. اور یاد رکھیں یہاں پہ 1000 سے زیادہ نوجوان ہیں, اور اگر آپ 1000 کے 1000 کامیاب ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ اس ڈائسس کا رہتی دنیا تک نہ ملے گا. کمال کے لوگ ہیں کہ آپ کامیاب ہو گئے. یاد رکھیں کہ آپ چہرہ مورا ہے, اور اسی چہرے مورے میں آپ امیدوں کے نقیب ہیں. اور یہ بشپ جی کا منارہ بھی ہے کہ آپ نوجوان امیدوں کے نقیب ہیں, اور نوجوان کسی بھی معاشرہ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. نوجوان اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مسلسل ترقی کی منازل طے کرتے جا رہے ہیں, اور آنے والی نسلیں رہنما, نیک نمونہ, مشورہ, سالمیت کی دلیل, قوموں کی مثالی قیادت, نت نئی دھنیں مرتب کرنے والے موسیقار بھی ہیں. ایسے بہادر تراکو ہیں جو تلاطم خیز موجوں کا سامنا سینہ تان کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ جس قوم کے نوجوان بے دل ہو جائیں وہ قومیں کبھی بھی ترقی کی طرف آگے نہیں بڑھتی. ایسی قوموں کا مستقبل بھی تاریک ہو جاتا ہے. زندہ دل قوموں کے نوجوان امید کے نقیب کہلاتے ہیں. اور یاد رکھیں نوجوان کوہ درما ہیں جو دنیا کی سب سے بڑی ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر فتح کا علم لہراتے ہیں. ایسے بلند افکار رکھنے والے روشن خیال ہیں جو چاند, سیاروں, ستاروں پر کمندیں ڈال چکے ہیں. نوجوان اپنے بلند خیالات, اعلیٰ ذہن کی بدولت قوم اور ملک کی قسمت بدل سکتی ہیں, اور مذہبی اور روحانی سرگرمیوں کے وسیلے سے یسوع کے عظیم مشنری بن سکتی ہیں. اور علامہ اقبال کہتے ہیں آپ نوجوانوں کے لیے, یہ شعر آپ نے سنا ہے لیکن آج کے لیے یاد رکھیں, تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا. آپ لوگ شاہین ہیں, تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. کیا آپ کے سامنے بہت آسمان؟
یہ تعلیم جانے تو زور کیوں جاؤ نہیں تو نہ جاؤ. ابھی میں آ رہا ہوں کہ فاضل سرفراز نے باتیں بتا دی ہیں کہ ہماری یہ بات کیا ہے. یاد رکھیں کہ میں آج کے میرا جو موضوع ہے وہ تھا کہ چیلنجز کیا ہے موجودہ حالات کے تناظر میں. پیچھے تناظر میں پہلی بات کہ تعلیم، آپ خوش قسمت ہیں کہ بشپ اس پہ کام کر رہے ہیں. تعلیم، بے روزگاری، غربت، ذہنی پسماندگی، نوجوان بیٹیوں کو رشتوں کے مسائل، بستی کلچر، باجی کلچر، رول ماڈل کا فقدان، چرچ سے دوری، روحانی تربیت کا فقدان، مسیحی تعلیم کا فقدان، مذہبی رہنماؤں کا عدم دلچسپی، اور یہ عام نوجوانوں کا تاثر ہے. لیکن آپ کے جو بشپ جی ہیں ان میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مذہبی رہنماؤں کی دلچسپی نہیں ہے، ان کی دلچسپی آپ میں ہے. اور یاد رکھیں مقبولیت، احساس محرومی، حوصلہ شکنی، مادیت پرستی، نشہ بازی، میڈیا، نوجوانوں کی معاشرتی سرگرمیوں میں مصروف، سالمیت کی طرف رجحان، مذہبی رہنماؤں کا نامناسب رویہ، خاندان کے تعاون کی کمی، انفرادیت، نفسیاتی مسائل، مناسب اور موضوع قیادت کا بحران، سیاسی قیادت کی سرمہری، پیشہ ورانہ مہارت کا نہ ہونا، اپنے ہونے کی پہچان، خود کی کمی، نا امیدی، مایوسی، افراتفری، اخلاقی اقدار کا فقدان، مستقبل کا ابہام، دہشت گردی، تشدد، غیرت. نتیجہ تر ہماری معاشی اور سیاسی حالت ابتر ہو رہی ہے. اور یاد رکھیں نشان راہ دکھاتے تھے ترس گئے کسی مرد رہنما کے لیے، اور آپ کو مرد رہنما مل گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی نوجوانوں کے پاس نامناسب روزگار نہیں، صحت مند تفریحی مقامات نہیں، مثبت انٹرٹینمنٹ نہیں، بیداری کے پروگرام، اور یہ ساری مایوسی کے محرومیوں سے لڑنا. اور پاکستان میں یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یاد رکھیں سارے کلچر میں کہ جو بھی نشے میں کہیں وہ تنہا نہ رہ جائے. اور یہ سارے مسائل ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں میں پائے جاتے ہیں. کہنے کہ ہمت نے ہم نے ہارنی. بابا نجمی کا یہ شعر ہے، نیچے بھلے شاہ لکھ دیا گیا. بے ہمتے نے جڑے بہ کے شکوا کرن مقدرہ دا، اگن والے اگ پیندے نے سینہ پاڑ کے پتھراں دا، تے منزل دے متھے اتے تختی لگدی انہاں دی جڑے گھروں بنا کے ٹوٹتے نقشہ اپنے سفراں دا. آپ دلیر لوگ ہیں، آپ با ہمت لوگ ہیں، آپ بالغ لوگ ہیں، اور میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنے لوگوں کا صبح سے سننا بھی معجزہ ہے، اس سے بڑی بات نہیں ہے. یاد رکھیں نوجوان عصر حاضرہ کے تقاضے میں نے بتا دیے، مشکلات کا حل. آگے ہم چلتے ہیں. آئیے ذرا دیکھیں کہ ہم نے با مقصد زندگی گزارنی ہے. ایسی زندگی گزارنی ہے کہ جس میں مقصد ہو، ہم کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی مقصد میں آگے بڑھے، با مقصد زندگی گزارے. اور اگر آپ کا مقصد واضح ہے، اس کے کسی بھی فادر سے وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بشپ بڑے ویژنری ہیں. ویژنری بندہ وہی ہوتا ہے جو مقصد جس کا کلیئر ہوتا ہے، جو با مقصد زندگی گزارتا ہے. ہم نے نوجوانوں نے با مقصد زندگی گزارنی ہے. اور یاد رکھیں کہ آپ نے مستقبل کی مربوط منصوبہ سازی کرنی ہے کہ آپ نے میٹرک کر لیا، ایف اے کر لیا، آگے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ نشے کی لعنت سے ہم نے آزاد ہو کے بشپ جی کا ہاتھ دے کے سارے انسٹیٹیوٹ میں آگے بڑھنا ہے. اس کے بعد تعلیم میں دلچسپی لینی ہے. اور یاد رکھیں کہ آپ خوش قسمت ہیں. مجھے بشپ سے خوشی ہوئی ہے کہ جب آپ بتا رہے تھے، سرفراز بتا رہا تھا کہ اتنے سارے کام جو یہ پریزنٹیشن میں دکھائی گئی ہے، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اور
ستائش بھری نظروں سے دیکھتا ہوں کہ ویل ڈن یو ڈیڈ اے گڈ جاب بینگ اے ورشپر. زبردست آپ نے کام کیا اور یہی نوجوانوں کی دعا کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دعا کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈائسس میں آپ راولپنڈی ڈائسس کے صرف بشپ ہیں، بشپ بھی صدر بھی ہیں اپنی کانفرنس کے. اور یاد رکھیں کہ جب بھی ان سے بات ہوئی ہے، رات بھی ہم بات کر رہے تھے، مجھے دل میں غصہ آ رہا تھا کہ بشپ جی کو پیار محبت کی گل کریں. بشپ جی گھڑی بھی یہ گل کر سی سانو اگے بڑھنا چاہیے کھانا. میں کہا تمہاری روٹی کھانی پڑی کنیا گلا سنی ہیں. مقصد یہ تھا کہ بشپ جی بار بار بات کر رہے تھے کہ نوجوانوں کے لیے میں نے کام کیا ہے، میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، میرا یہ ویژن ہے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ امن و انصاف کا میدان. اور بشپ جی کا خواب تھا، آپ سوچ رہے میں حیران تھا. بشپ جی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی 5 AC ہیں، اسسٹنٹ کمشنر 5 ہے. اور بشپ جی کی خواہش ہے کہ 5 نہیں بلکہ 500 تو دنیا میں انقلاب آ جائے. وہاں مسلموں نے کردار ادا کر دیا. اور میں اتنا اونچا خواب، اتنی اونچی اڑان. اور بشپ جی کہہ رہے تھے کہ میں مختلف لوگوں کو لے کے آتا ہوں نوجوانوں سے متعارف کروانے کے لیے. اور بشپ جی رات کو میں سویا نہیں، مجھے میرا خیال تھا کہ میں نے صبح لیکچر دے کے باہر جانا، قسمت میری تھی آپ نے شام تک بٹھائے رکھا. تو رات کو میں بیٹھ کے سلاور میں اپنا کمرہ مجھے دے دیا، وہاں پہ کتابیں پڑھی تھی. کتاب میں پڑھ رہا تھا اڑان، اور اس کتاب میں آپ کی سوچ مجھے نظر آئی. میں نے ساری کی ساری کتاب آپ کو پڑھ دی. تو کتاب میں سوچ کیا نظر آئی، وہ کہا گیا کہ اگر آپ اپنے نوجوانوں کو بڑا بنانا چاہتے ہیں تو انہیں بڑے لوگوں سے ملائیں. اور آپ کے کہہ رہے ہیں آپ کو شاباش دیں کہ اگر آپ بڑے کسی نوجوانوں کو بڑا بنانا چاہتے ہیں تو بڑے لوگوں سے ملائیں. جیسے آپ لے کے آ رہے ہیں بڑی بات ہے. اور تھینک یو آپ کی کتاب کا بھی سنانا. کھانے کی بات نہیں میں کروں گا، کھانا ٹھیک ہی سی. اچھا نہیں میں بات کر رہا ہوں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے تعلیم میں دلچسپی لینی ہے، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے. اور یاد رکھیں کہ جب آپ مضامین کا چناؤ کر رہے ہیں، نصاب کا چناؤ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اس دوران میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کر رہے ہیں. اچھے چناؤ کریں. یہاں پہ ٹیچر موجود ہیں، کاہن موجود ہیں، سسٹر صاحبات موجود ہیں، مبشران انجیل موجود ہیں. اور پورے پاکستان میں آپ کا سب سے بیسٹ ایجوکیشن سسٹم ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے. اور آپ کو کیا چاہیے تو مضامین کے چناؤ میں اپنا کردار ادا کریں. اس کے بعد یاد رکھیں کہ آپ نے اچھے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ 2 کاموں سے ترقی کر سکتے ہیں. یا تو آپ علم کے میدان میں اڑان بھریں، شہین بنیں اور سیاست کا امتحان پاس کر کے ہماری قوم کا فخر بنیں، یا ٹیکنیکل میدان میں اپنا کردار ادا کریں. کیا آپ اس میں بات کر رہے تھے CST کی، یہ سبودا کی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہنر میں آگے بڑھیں، اپنی ترقی میں آگے بڑھیں. اور مجھے آپ کی سوچ ہوگی، مجھے ایک مسلمان دوست نے پوچھا کہ فادر جی تھوڑی جڑی یوتھ ہے کہتے جی بڑی سرپری یوتھ ہے، کام تو کرتے کو نہیں، محلے پھرتے رہتے ہیں. تو کہتے جب منڈے نے پوچھا کی کام کرنا ہے، آدھا کہ میری باجی تو بھائی تھی. یعنی باجی بیچاری دبئی ہوئے، باجی بیچاری انگلینڈ ہوئے. وہ خدا دے بندے باجی کے بھی اپنے خواب نے کہ کنی دیر تک باجی نے لٹی جان، باجی میری آ کر دے، باجی وہ کر دے. باجی کلچر تو باہر آؤ تو پرا کلچر چل کے بولو تھی خود اپنا آپ منواؤ کہ تھی کچھ کرنا چاہتے ہو. اور میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس پر کام کر رہے ہیں. اور یاد کریں کہ باجی کے سال میں ہے، اس کا بھی آپ اندازہ کریں کہ میں کہا باجی کڑی آج منڈا کہتے گھر بیٹھی ہے. تو باجی کے سال میں آخر کب تک مجھے باجیوں کے کام سے کوئی اختلاف نہیں ہے بیچاریوں سے، وہ بیچاری محنت کر رہی ہیں خاندان کو پالنے کے لیے. تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی جو ہیں وہ اپنی خوشیاں خود بھی تلاش کریں. کب تک؟ اور یاد رکھیں کہ میں بھی سرفراز کو اسی اسٹرکچر میں جا رہا ہوں. کب تک ہم ایک بندہ گھر میں کما رہا ہے اور 15 لوگ ہی کھا رہے، ایک بندہ چلا کی کرے گا.
اس کو چھوڑے، آج کل کے دور میں ہنر سیکھ کے تعلیم حاصل کر کے ہم نے آگے بڑھنا ہے. باجیاں ماؤں جیسے مقدر کیوں رکھتی ہیں تن صحرا اور آنکھ سمندر کی. یہاں پہ لفظ ویسے لڑکیاں ہیں، لیکن میں کیونکہ باجیوں سے وہ بندے کی بات سن کے باجیوں پہ آ گیا ہوں کہ باجیاں ہماری بہت کام کرتی ہیں. سارے باجیاں نے کب کرنا ہے، یعنی ہم نے کب کام کرنا ہے، ہم نے کب آگے بڑھنا ہے. اور یاد رکھیں کہ ہمیں بھولنا نہیں ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہم نے انقلاب برپا کرنا ہے. اور پیارے نوجوانوں، آپ نے بشپ جی جو رات کو آپ بات کر رہے تھے کہ ذرائع ابلاغ سے آپ کی واقفیت ہونی چاہیے کہ ہمیں ہمارے معاشرہ اس جدید اور ترقی یافتہ دور میں بہت سارے مثبت اور منفی اثرات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. مثلاً ذرائع ابلاغ ہمارے خاندانوں، معاشرے، کلیسیا، مذہب، رہن سہن، ایمانی اور اخلاقی اقدار پر مثبت اور منفی اثرات کا سبب بن رہا ہے. ذرائع ابلاغ نے پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے، تو ساتھ ساتھ ہمارے بہت سارے معاشرتی اقدار کو زخمی بھی کیا ہے. وہ مہمان نوازی، بزرگوں کا احترام، خواتین کی عزت، برادران اور فرد رشتوں میں پاکیزگی اور قربانی کے جذبات کم ہوتے جا رہے ہیں. اور اس لیے چاہیے کہ ہم بزرگوں کی عزت کریں اور ذرائع ابلاغ کا مثبت اس کا حل تلاش کریں، اور ذرائع ابلاغ کے لیے اپنے نوجوان بھی تیار کریں جو ہماری آواز بھی بنے اور ذرائع ابلاغ میں اپنا کردار بھی ادا کریں. والدین کی ہم فرمانبرداری کریں اور عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. اور یاد رکھیں کہ دنیا کی بھیڑ میں کیوں کھو رہا ہے، دنیا کی بھیڑ میں کیوں کھو رہا ہے، ملے گا نہ تجھے کچھ بھی جو بو رہا ہے. کہ ہم نے دنیا کی بھیڑ میں نہیں کھونا، ہم نے اپنا کردار ادا کرنا، آگے بڑھنا، جرأت اور دلیری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، تاکہ ہم آگے بڑھیں. اور یاد رکھیں بشپ جی اور چرچ جو ہے، کلیسیا جو ہے، وہ ہمیں اورینٹیشن دے رہی ہے. اور جو بھی آج ہم جہاں پہ کام کر رہے ہیں، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، اورینٹیشن ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں آپ لوگوں کا صبح 9:30 بجے سے لے کے ابھی تک بیٹھنا، یقین جانا، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ یسوسی کا مامورین کا مجھ ہے کہ آپ بیٹھے اور سن رہے ہیں. اور جنہوں نے نہیں سنا وہ کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں. اور یاد رکھیں کلیسیا اور مسیحی نوجوان، اگر نوجوان نہ ہو تو مذہبی اور روحانی علم کے لیے ہم بانجھ ہوں گے. اور آج ہمیں چاہیے کہ ہم نوجوانوں کی تربیت کریں. خدا آپ کو بلا رہا ہے کہ آپ پاکستان میں کردار ادا کریں، خدا آپ کو بلا رہا ہے کہ آپ دنیا میں اپنا کردار ادا کریں. اور خدا بلا رہا ہے، جوانی میں خدا نے داؤد کو بلایا، جوشا کو بلایا، اشعیا کو بلایا، سیموئیل کو بلایا، اسحاق کو بلایا، روت کو بلایا، شگردوں کو بلایا، تیموتھوس کو بلایا، یعقوب کو بلایا. ہر بشر کو یاد رکھیں کہ بائبل مقدس میں خدا نے مختلف لوگوں کو بلایا. اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آج کے دن فضیلت مآب جو فرشت نے آپ کو بلایا کہ میرے نوجوانوں آؤ، میرے نوجوانوں خدا کے قریب آؤ، یسوع کے قریب آؤ اور سیکھو اور اس فکرے کے عمل کو آگے لے کے جاؤ اور دنیا میں اپنا نام پیدا کرو. اور یاد رکھیں کہ عمل کلیسیا چاہتی ہے کہ ہم چرچ سے عقیدت اور لگاؤ کریں. کہ ضروری نہیں کہ آج آپ کو بلا لیا گیا ہے، یا فادر صاحبان کی مہربانی ہے، بشپ جی کی کاوشیں ہیں، یا فادر کامران کی کاوش ہے، یا یوتھ مشن کی کاوش ہے کہ آپ کو بلا لیا. یاد رکھیں پوپ فرانسس فرماتے ہیں کہ جوانی عطیہ خداوندی ہے، جوانی مبارک گھڑی ہے، جوانی خوشی ہے، جوانی امید کا ترانہ ہے، جوانی خواب دیکھنے اور خوابوں کو اپنی جامہ پہنانے کا وقت ہے. اور پاک کلام میں مرغوب ہے کہ اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر. اور چرچ ایک ایسی مقدس جگہ ہے جہاں ہمارے سے گفتگو کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور جوانی میں خدا میں بے شمار نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے. اور ہم سناتے بھی ہیں کہ جوانی کے دنوں میں جو خدا کو کیا کرتے ہیں، اونچی بولے،
जवानी के दिनों में जो खुदा को याद करते हैं, जवानी के दिनों में जो खुदा को मुबारक वो है जो मसीह को, तो मसीह को शाद आपने करना था। डबूर तो 12 बजे खुशी का इजहार करें, भरपूर ताली बजाएं। क्या आप यीशु को याद करें, आप कुछ करना चाहते हैं और आप मौजूदा दौर के हालात के मुताबिक आगे बढ़ना चाहते हैं। नौजवान हमारे लिए फर्जंदे नूर हैं और आपने नूर में अपना किरदार अदा करना है और आपने मसीह तालीम में अपनी दिलचस्पी आगे बढ़ानी है ताकि आप इन कामों में आगे बढ़ें। और याद रखें कि आपने कलाम मुक़द्दस से वाकफियत हासिल करनी है। और ये कैसे होगी? मुक़द्दस जो लोग फरमाते हैं कि कलाम मुक़द्दस से नावाकफियत खुदा से नावाकफियत है। नौजवान में कलाम मुक़द्दस का मुताला करने की अदम दिलचस्पी वाज़े देखने में रही है। दौरे हाज़िर में एक मसीही नौजवान होते हुए खुदा की राहों पर चलना, उस पर अमल करके ज़िंदगी गुजारना एक नाकाबिल यकीन अमल है। इसलिए कलीसिया कलाम को पढ़ने, सुनने और समझने की दावत देती है। और एक नौजवान होने के नाते हमें बहुत सारी आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। बहुत दफ़ा हम जिस्मानी ख्वाहिशों की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन याद रखें नौजवान किसी तरह भी अपनी रवश को पाक रखे। ये तेरे कलाम की तामील है। और फिर मुक़द्दसीन की ज़िंदगी हमारे सामने है, मुक़द्दसीन हमारे सामने है जिन्होंने अच्छी ज़िंदगी गुजारी और इसी ज़िंदगी का फल हम आगे लेकर जा रहे हैं। और नौजवान आज के इंजील के मुबश्शिर और गवाह हैं। आप लोग मुबश्शिर और गवाह हैं। और याद रखें मुक़द्दस पॉल जॉन फरमाते हैं कि नौजवान इसीलिए बुलाए गए हैं ताकि वो अपने कैथोलिक मसीही ईमान की गवाही दें। दौरे हाज़िरा का एक अहम और बुनियादी तकाज़ा कौमी और बैनुल कौमी मसीही कलीसियाओं में नौजवानों का इंजील की बशारत देना है। वो बातें और इंजीली इक़दार जो कलाम पाक की रोशनी में नाम में पाते हैं उसकी गवाही दें और खुदा के कलाम में आगे बढ़े और जुर्रत और दिलेरी के साथ आगे बढ़े। प्यारे नौजवानों, हमारे एक मिशनरी फादर थे, दुनिया से जा चुके हैं। तो फादर को उर्दू कम ही आती थी, लेकिन वो माँ मरियम से बहुत प्यार करते थे। तो एक दफ़ा आप जरा सुन लें कि लोग कैसे कैसे जवाब दे देते हैं। एक दफ़ा किसी पादरी साहब ने फादर जेम्स से पूछा कि वो ना आप लोग माँ मरियम की पूजा करते हैं। तो ये मिशनरी फादर कहने लगा पंजाबी में, वो ना हम करते हैं, तेनों कोई तकलीफ है? यानी कि आपने ईमान का दफा करना भी पड़ता है जुर्रत और दलेरी से। आपने अपने ईमान का दफा भी करना है और अगर किसी की तकलीफ है उसे कलाम पढ़ के, अगर आपकी कलाम से वाकफियत ही नहीं है, आप मुबश्शिर ही नहीं बन रहे, तो आपने दूसरों के लिए क्या करना है? और याद रखें कि आप कारी बने, आप अवतार के खातम बने, यूकरिस्ती खातम बने, पैरिश काउंसिल को लेकर चले। और बिशप जी ने पतरस की मिसाल दी थी। आपने पैरिश इंतजामिया, पैरिश सिक्योरिटी, पैरिश यूथ ग्रुप, क्वायर, संडे स्कूल, दुआया शवाया ग्रुप, अंजील की तबलीग और बिशारत में भी अपने कायनों के मुआवन बनना है। और याद रखें कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, आपके हाथों में डायसिस की तकदीर है, क्योंकि आप कल के फादर और सिस्टर और कायद और लीडर बैठे हुए हैं। याद रखें अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आप डायसिस के सितारे हैं, आप डायसिस की मोहब्बत है, खुद डायसिस आपसे प्यार करता है। कि मुबस्सिस अल्वेशियस जो नौजवानों के मुरब्बी हैं, उन्होंने हमेशा नेक इरादे की बात की है, आगे बढ़ने की बात की है, ख़ानदानों में मुश्किलात और रुकावटें दूर करने की बात की है। और वो कहते हैं कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आप नौजवान, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे वो बात मेरे हम डरने वाले नहीं हैं, तो हम करने वाले नहीं हैं। और याद रखें, जिस दिन ये मैं उसी किताब में पढ़ रहा था जिसका मैं तज़किरा कर रहा था, उस किताब में लिखा था कि जब छोटा बच्चा 5 साल का बच्चा, उसका दूध ख़त्म हो जाए, उसका खिलौना टूट जाए,
تو وہ ضد کرتا ہے، روتا ہے، ضد کرتا ہے، اور وہ ضد اور جو ضد کر رہا ہوتا ہے حقیقت میں وہ محنت کر رہا ہوتا ہے، اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے مجھے فل نہ ملے، اور اسی ضد کے نام میں والدین کہتے چلا پڑ چکتا ہے. وہ اپنی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے کہ اسٹرگل کوئی بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹے کام سے، ہنر سے، تعلیم سے اگر آپ اسٹرگل کر رہے ہیں تو یاد رکھیں بشپ کی نوجوان اور کھیل کے میدان کا تذکرہ ڈائسن میں کیا جا چکا ہے. بہت ساری کھیلیں ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کھیل کے میدان میں اور آپ کے والدین کی ذمہ داریاں ہیں کہ یاد رکھیں کہ یہودی روایت کے مطابق ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت شریعت کے اصولوں کے مطابق کرے، دعا کرنا سکھائے، مقررہ عیدوں پر ہیکل میں لے کر جائے. والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لڑکے کو شریعت کی تعلیم دے اور دلائے، اور کم از کم ایک ہنر ضرور سکھائے. ہماری لوگ کہانیاں عقل و فہم اور تجربات کی کسوٹی پر پرکھے ہوئے پیمانے ہیں. اولاد کی تربیت کے معاملے میں لوگ کہانیوں میں درج ہے کہ کھلاؤ سونے کا نوالا دیکھو شیر کی آنکھ سے، کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی آنکھ سے. اور یاد رکھے سونے کا نوالا اولاد کو اچھی خوراک دیں، ستھرا لباس دیں، ستھرا ماحول دیں، عمدہ اسکول دیں، بہترین ٹیوٹرز دیں، کھیلوں کی سہولت دیں، بر وقت میڈیکل ٹریٹمنٹ کریں، اور یاد رکھیں کہ اپنے بچوں کو دیکھتے رہیں، ان کے ساتھ پکنک ارینج کریں اور بچوں کے ساتھ جرنی کریں، سفر کریں تو بچے ہمارے آگے بڑھیں گے. اور شیر کی آنکھ سے مراد کیا ہے کہ اولاد کو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ادب و آداب، نظم و ضبط کا پابند کرے، سنجیدگی سے ان کی تربیت کرے، اولاد میں امتیاز کرنا، ان کے درمیان میرٹ کو بھرپور طریقے سے رائج کرنا، صلاح و جزا پر فوکس کرنا، ان کی حرکات و سکنات کو مانیٹر کرنا، ان کی اچھی عادات کی حوصلہ افزائی کرنا، بری عادات کی حوصلہ شکنی کرنا، اور نصابی جو نصاب ہے اس میں ان کی مدد کرنا تاکہ نوجوان جو ہے وہ آگے بڑھے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ ہم نے do you know what all the emphasis is today، کہ ہم جو بھی چیزیں کر رہے ہیں اس سارے کا سارا مطلب یہ ہے کہ بشپ جی آپ کو اڑتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، کہ آپ کی اڑان دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو شہید بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. جب آپ یہاں سے جائیں تو آپ کے چہرے نورانی بنے ہو، اور آپ جو بھی آپ کو مجھے پتہ چلے کہ آپ تحریک لے کر آئے ہیں، شوق لے کر آئے ہیں، بیداری لے کر آئے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ ساری باتیں ہیں کہ آپ نے حوصلہ رکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، دوستی میں ساری باتیں ہم نے آگے کرنی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یاد رکھیں کہ میں ابھی کنکلوڈ کرنے جا رہا ہوں کہ بشپ جی نے بائبل مقدس کی روشنی میں، آج کی تلاوتوں کی روشنی میں آپ کو شاندار پیغام دیا، آپ کی رہنمائی فرمائی اور آپ سے سوالات کیے، آپ نے جواب دیے. اور اسی سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے بعد میں فادر فرانسس صابر صاحب نے آپ کو جوش دلایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور انہوں نے بات کی کہ آپ پائلٹ کی بجائے جہاز میں آپ سارے ہنسنا شروع کر دیا. تو ویسے ہنسنے والی بات سے جہاز واقعی بہت نہیں کہ جہاز انہوں نے بات کی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے آپ کو حوصلہ دیا، آگے بڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا کیسے بڑھنا ہے. اس کے بعد فادر سرفراز صاحب آئے اور سرفراز نے کہا جی کہ میرے پاس صابر جتنا گوشت تو نہیں ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں چونکہ میں تعلیم و تدریس سے وابستہ ہوں. تو انہوں نے بتا دیا کہ ہمارا قائد کیسا ہے، ہمارا لیڈر کیسا ہے، ان کا ویژن کیسا ہے، ان کی سوچ کیسی ہے، اور وہ ہر وقت نوجوانوں کے لیے سوچتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں. اور میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیں کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں انہیں محنت کا پھل ملتا ہے. ملتا کہ نہیں ملتا جو محنت کرتے ہیں؟ یہ تو نہیں کہ آپ اپنی کتابیں لمائی میں رکھتے تھے، اے یسوع پاس کر دے، اے یسوع پاس، ایسے تو پاس نہیں ہوگی. آپ کو محنت کرنا ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے کے سارے جو باتیں ہم نے کی ہیں یہ ساری آپ کی آج کے دور کے تقاضے
पापे आज़म के फरमान, मुकद्दसीन की ज़िंदगी, आज का नौजवान होता क्या है, कायद किसे होना चाहिए, ये सारी बातें हमने की है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप जब कमरे से बाहर निकलें, रोटी तो लकड़ी आ रही है, कमरे के बाहर में तेल पड़े रोटी लग जाए, वो बात का मसला है। जब आप कमरे से बाहर निकले तो आप खुद ही कहें कि बिशप जी थैंक यू वेरी मच, बिशप जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता या करती हूँ कि आपने मेरी तरबियत की, आपने मेरी फॉर्मेशन की। आप उसके बाद अपने प्रिंसिपल्स का शुक्रिया अदा करें, टीम का शुक्रिया जिन्होंने आपको मौका फराहम किया। और आप खुशकिस्मत लोग हैं, किस्मत वालों को ऐसी मौके नसीब होती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आखिर में उन तमाम अदारों को, उन तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो अपनी भरपूर काविशों से नौजवानों की तालीम और तरबियत का बेड़ा उठाए हुए हैं। और बिलखसूस बिशप जोसेफ अर्शद साहब का और इनकी टीम का मैं दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिशप जी मेरी दुआ है कि खुदा आपको खुद भी ऊंची उड़ान दे और आप अपने बच्चों को भी उड़ान भरना सिखाते रहें, ये आगे बढ़े। और याद रखें कि जितना ये आगे बढ़ेंगे आपके साथ शाना बशाना चलेंगे। और मुझे यकीन और भरोसा है कि ये हमारे कॉलेज के कायद बनेंगे, लीडर बनेंगे, हमारी आम और पहचान बनेंगे और इन पर हमें फ़ख्र होगा। और ये आपको गाइड कर रहे हैं, मैं आपको भरपूर तारीफ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में यकीन जाने ये आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे सुन लिया है। फादर सरफराज के बाद और फ्रांसिस साबर का बिशप के बाद मेरे जैसे बंदे को बुलाना चुप्पी चली है, लेकिन फिर भी मैं उनका हौसला करके आगे आ गया। मेरी दुआ है खुदा नौजवानों को इतनी खुशियाँ दे कि आपसे सिलेटी ना जाए। मेरी दुआ है कि आज का दिन आपके लिए बाबरकत ठहरे और आप शहीद बने, आपकी परवाज़ ऊंची हो, उड़ान ऊंची हो और आप हमारे लिए फ़ख्र बने। मैं आपको फ़ख्र की निगाह से देखता हूँ, कदर भरी नज़रों से देखता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप कल के लीडर बनेंगे, कायद बनेंगे, मजबूर रहनुमा बनेंगे। खुदा आपको दिलों खुशियों से माला माल करे। आज का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक।